السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج تو دھند ہے باہر، اور یہ دیکھیں کافی دھند ہے۔ ابھی تو دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھہرے کیمرے میں تو پھر بھی اتنا ویزیبل لگ ہی رہا ہے، لیکن اتنا ویزیبل ہے ہی نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں کتنا زیادہ دھند ہے آج کافی۔ اللہ خیر رکھے جو لوگ سفر میں ہوں اور جو لوگ پریشانی میں، ویسے آفس، اسکول، جاب، کچھ بھی ہمیشہ کہتی ہوں باہر اللہ ان کی خیر رکھے۔ یہ جب میں صبح آئی تو میں نے کہا یار تو آج دھند ہے، اللہ خیر رکھے۔ بچوں کی چھٹیاں بھی ہیں۔ وہ بلی دیکھیں ٹھنڈ سے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ میں نے ان کے اندر اتنی گنجائش رکھی ہوتی ہے۔ یہ پرندے بھی ہیں دیکھیں۔ ایسے میں پہلے باہر آئی ہوں تو بڑی دھند لگی ہے مجھے، پھر میں دوبارہ اندر سے فون اٹھا کے لائی، میں نے کہا چلو دیکھیں گیٹ کھولنے آئی۔ صبح کا ٹائم بہت ارلی مارننگ تو نہیں، لیکن باہر صبح کا ٹائم ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنی دھند ہے، یہاں سے نظر آ رہا ہے ویزیبل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے، یہ دیکھیں پرندے بھی، بہت سے لوگوں نے جانا تھا۔ کیسے مزیدار یہ دیکھیں کیسے ہوا میں یہ لہرا رہے ہیں نا، وہ دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ سورج بھی، سورج ہے کہ چاند ہے۔ بہت سے لوگوں نے پلان بنائے ہوئے تھے 24-25 کو مطلب ٹریول کرنے کا، تو یہ دیکھیں ذرا اللہ خیر رکھے۔ چلے بس اندر میں جا رہی تھی، میں ایسے پہلے آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو بڑی دھند ہے۔ میں نے کہا چلے آج آپ کو بھی دکھاتے ہیں دھند، کافی دنوں بعد دھند ہے۔ اور آج تو اس کا مطلب صبح زیرو اس کا ہوگا نا دیکھنے کا ویزیبلٹی۔ ادھر اتنی آوازیں آ رہی، پتہ نہیں کہاں، اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہا، کافی آدمی بول رہے ہیں۔ چلے جی اندر چلے، اندر 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 چلے۔ یہ جی صفائی ہو رہی ہے اور یہ پنکھے چل رہے ہیں، اور میں دیکھ رہی تھی باہر دھوپ نکل آئی ہے، تو شکر اللہ کا الحمدللہ کہ دھوپ نکلی ہے، نہیں تو سچی میں صبح اتنی پریشان ہو گئی۔ میرا یہ واز بھی ٹوٹ گیا، میڈ صفائی کر رہی تھی اور اس سے ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ اتنا روئی کیوں روئی میں کہتی آپ لوگوں نے کچھ کہا نہیں ہے۔ میں نے کہا اب کیا کہیں، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اس پہ کچھ نہیں کوئی بھی کہہ سکتا۔ تو یہ شکر اللہ کا دھوپ نکلی ہے۔ اللہ کرے جو سفر والے جتنے بھی ہوں، راستے میں ہوں، جیسے بھی ہوں نا، ان کا اللہ میں خیر رکھے۔ کہ دھوپ کتنی اچھی ہے آج تو، بالکل ایسے ہوتے ہیں ویسے صبح دھند شدید اور شام کو مطلب دوپہر میں دھوپ نکل آتی ہے۔ تو اسلم مگر پتہ نہیں کدھر ہے، اس نے مگر ساتھ بازار جانا ہے اور انکل پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ دیکھیں جی مجھے تبرکات ملے ہیں۔ تبرکات کہاں سے ملے ہیں شاید آپ کو تو یاد ابھی تو نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو میجے جی گھر کی مبارک دینے آئی تھی، حمیرہ ان کا نام ہے، اور مجھے چینل کے تھرو جانتی تھی۔ جب ہم سوسائٹی میں شفٹ ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ میرا چینل ہے، اور ہر کسی کے ریفرنس کو پتہ چلا کہ میرا چینل ہے، اور وہ جی مجھے مبارکباد گھر کی دینی آئی، میرے سے ملنے آئی۔ تو پہلا گیسٹ جو جی میرے گھر میں آیا تھا حمیرہ تھی، اور بہت اچھا لگا تھا مجھے ان سے مل کے۔ تو وہ عمرے کے لیے گئی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو خیر وہ خیر خیریت سے واپس آ گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ ملنے بھی جاؤں گی ان سے، کیونکہ تھوڑی سی کچھ وہ بھی بزی ہیں، ان کے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ میں بھی بزی ہوں، مطلب کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جی سب سے پہلے تبرکات بھیجے ہماری طرف، اور ان کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے وہاں سے میری بہت دعائیں کی، اللہ ان کی سب دعائیں قبول کرے، اور ان کا اللہ عمرہ بھی قبول کرے، قبول و مقبول فرمائے، اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں رکھیں، کیونکہ ان کی وہ بہت زیادہ تھی کہ وہ بڑا ان سے اللہ سے ان کی لو ہے، وہ بہت ہی ہمیشہ بڑے اچھے میسیج دیتی بھی ہیں، طبیعت بھی بہت ہمبل ہیں۔ تو بہت اچھا لگا مجھے تب بھی ان سے مل کے۔ تو خیر اب میں ان سے کہتی کہ آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے، اس سے بڑی کیا بات تھی، اور وہاں سے مسلسل دعائیں کرتی رہیں۔ تو یہ جی تبرکات میں کیا تھا، یہ زمزم ہے اور کھجوریں ہیں اور زبردست۔ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے کچھ بچوں کے لیے یہ بھیجی ہیں، یہ چاکلیٹس وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے جی، اس کے علاوہ انہوں نے ایک عدد یہ اس کو کیا کہیں گے، یہ جو یہ بازو میں ڈالتے ہیں، بریسلیٹ بھیجا ایک، اور ساتھ میں ایک عدد کیچر ہے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے یاد رکھا، اور کیچر بھی بڑا اچھا نائس اچھا والا ہے۔
اس کے علاوہ کیا ہے جی، اس کے علاوہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس کے علاوہ جائے نماز ہے، جائے نماز آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت جائے نماز ہے۔ میں نے کہا آپ کو ہم کھول کے دکھا دیتے ہیں، یہ کتنی پیاری جائے نماز ہے، اور یہ میری بیٹی کو بڑی پسند آئی، کیونکہ اس کا جو کمرہ ہے وہ آف وائٹ ہے، اس نے کہا کہ نہیں جی یہ میں نے ہی لینی ہے جائے نماز۔ میں نے کہا جی بیٹے آپ لے لیں، نماز پڑھنی شرط ہے، اور اس کا ثواب جو دیتا ہے اس کو بھی ملتا ہے ثواب، اور جو پڑھتا ہے اس کو تو ثواب خیر ملتا ہی ہے۔ تو یہ جی بڑی خوبصورت جائے نماز ہے، آف وائٹ کلر کی ہے، یہ دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا ادھر سے بھی ہے، میں دکھاتی ہوں، ادھر سے بھی بہت خوبصورت جائے نماز ہے، یہ دیکھیں ایسے ہے، دونوں طرف سے پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ میری بیٹی نے لی کہ میں جی ماما نماز پڑھ، ویسے وہ ہر مہینے میرے سے ایک نئی جائے نماز بٹورتی ہے، کہے گی میں نے اس پہ نماز پڑھنی ہے، اللہ اس کو پڑھتی ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے بس سب بچے ہی پڑھتے ہیں، کمیل تو بس جمعے کی پڑھتا ہے، باقی بچے روٹین میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نماز تو بہت ہی ضروری ہے زندگی میں۔ میرے ہسبینڈ، ہم بچپن سے پنکچوئل آگے، ہم نے کوشش کی کہ بچے بھی پنکچوئل ہو چکے نہیں ہو سکیں تو بہرحال جی یہ بہت خوبصورت جائے نماز ہے، اور بہت شکریہ حمیرہ آپ کا، آپ کی محبت کا، آپ نے دعائیں بھی اتنی کی، اور آپ نے ہمارے تبرکات میں سے ہمارا حصہ رکھا اور ہمیں بھجوا دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ حمیرہ سے ملنے بھی جاؤں گی، اور ابھی کچھ تھوڑی سی ذاتی مصروفیت ان کی بھی، وہ بھی تھکی ہوئی ظاہر بات آئی ہیں، ان کے بھی فیملی کے لوگ آ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے بھی جائیں گے۔ سانس چڑھ گیا، میں نے کہا جب مجھے کسی نے کہا کہ آپ پیچھے سے پلیز دکھائیں گے کراپس وغیرہ، تو میں نے کہا چلے آپ کو دکھا دوں، گنا یہ تھوڑا سا رہ گیا، باقی کٹ گیا ہے سارا، اور میں بھی بڑے ہی ٹائم بعد اوپر آئی ہوں، بلکہ 2 چکر میرے لگ گئے، تو یہ دیکھیں جی آپ کو دکھاتے ہیں، پہلے میں اپنا ہاتھ ایک ذرا فارغ کر لوں، ایک میرے ہاتھ میں دوسرا فون ہے، ہاں جی چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ٹرالی جس پہ گنا لد کے جائے گا، اور یہ سب لوگ کاٹ رہے ہیں، صبح فجر کے ٹائم آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اب پیچھے والے حصے میں کیا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ دیکھیں آپ، مزیدار چیز ہے نا، ہمیں یہ چیز اس لیے بھی زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ ہم لوگ گاؤں میں یہ چیزیں دیکھ نہیں سکتے نا، یہ تو گاؤں میں یہ جو لائف ہے یہ بہت ریئل لائف ہے، اس کو دیکھ کے ہر کوئی انجوائے کرتا ہے، اپنی نیچر ہے بہت زیادہ، اور یہ جی کٹ رہا ہے، دیکھیں ذرا ساگ، اس سے میکسیمم میں ہم زوم شاید نہ ہی ہوں، ہاں جی یہ کٹ رہا ہے ساگ، اور یہ دیکھیں صبح اتنی دھند تھی، اور وہ دیکھیں پیچھے بھٹا ہی ہوتا ہے نا اینٹوں والا، باقی اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں اب کیا اور اگنا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو جب اگے گا تو ہی پتہ چلے گا، اور لیکن میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھاؤں، مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ، مجھے نام نہیں یاد رہتے، اصل میں ہر کوئی اپنے گھروں میں بڑا وہ ہوتا ہے، جیسے کہہ لیں کہ شہری زندگی میں تو چیزیں مسنگ ہوتی ہیں نا، آپ دیکھ نہیں سکتے، گاؤں میں ہر ایک کا گاؤں ہوتا نہیں ہے، جیسے میرا بھی کوئی گاؤں نہیں ہے پرسنلی، مطلب میرے کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں ہم ویکیشنز سیلیبریشن کے لیے ویسے جاتے ہوں، تو لہٰذا پھر ہمیں یہ چیزیں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، ہاں جو لوگ پیچھے سے دیہات سے ہیں وہ لکی بھی اس حساب سے کہ ان کا پیچھا ہے آنا جانا سا، ہم لوگ شہر کے سمجھ لیں کہ پیداوار ہی ہیں، تو یہ شہر کی ہماری سسٹم ہے، بچوں کا بھی ایسا ہے، جیسے ہمارے فور فادرز کا تو تھا، ابو کی طرف سے بھی امی کی طرف سے بھی، لیکن وہ پھر چھوڑ کے شہر آ گئے تھے کیونکہ بچوں نے پڑھنا تھا، اس لیے ہم بچوں نے نہیں، ہمارے مطلب ابو وغیرہ نے، میرے دادا بھی چھوڑ آئے تھے، ایسے نانا بھی کہ بچوں نے پڑھنا ہے، پیچھے پھر ایسا ہوتا نہیں ہے، تو وہ دیکھیں جی بڑی مزیدار، مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے، اور بار بار اوپر نیچے آیا جاتا نہیں، آج میں 2 چکر لگ گئے، اور میں نا تنگ ہو رہی ہوں 2 چکروں میں، کیونکہ پھر وہ میری تھوڑی نیز کا ایشو ہے یہ، تو چلے جی امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، یہ دیکھیں ذرا اور ابھی تو موسم اچھا ہے نا، اسپرنگ تک تو یہاں اچھا لگے گا، اس کے بعد یہ ہے اسپرنگ کے بعد کوئی اچھا نہیں لگنا، پھر تو ایسے بور ہی ہو جانا ہے یہ سارا کچھ، یہ ہماری لگی ہوئی سولر پلیٹس، اور کچھ ہم نے یہاں کے لی تھی، مطلب کچھ فیصل آباد سے منگائی ہوئی ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں سے لی ہوئی ہیں، بہرحال اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس پہ بجلی کا وہ کیا کہتے ہیں ہیٹر کہہ رہی ہوں، گیزر بھی چل جاتا ہے، اور اے سی تو چلتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، اگر بہت گرمی ہو تو 2 ٹن کا اے سی بھی اس پہ آرام سے چل سکتا ہے، چلو جی یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، آج میں نے کہا ولاگ سارا نا آپ کو دکھایا جائے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سوسائٹی کا انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا، یہ بھی جس سوسائٹی کا
फेज़ 2 बन रहा है, साथ ही बन रहा है। मैंने सुना है ये ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है, बाकी मैं कभी गई ही नहीं उधर साइड पे, इतना टाइम ही नहीं होता घूमना फिरना। वॉक शाम को ही होती है मेरी, रात को, तो उस वक्त तो बिल्कुल ही यहाँ कोई कुछ नहीं होता। किसी टाइम सुबह गई तो ज़रूर देखूँगी अगर जाने का रास्ता हुआ तो, अदरवाइज़ मैं इतनी कोई शौकीन नहीं हूँ। तो ये मैंने कहा आपको दिखाएं जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और सारी खूबसूरत फसलें हैं। ये देखें, सब यहाँ से दिखाते हैं आपको, यहाँ से बल्कि ज़्यादा करीब ये ट्रॉली नज़र आ रही है, वो पीछे से उनका वो रास्ता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, सारा ही सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अब तक कोई, अल्लाह माफ़ करे, को वो है, क्योंकि उनको पता है साथ आबादी है। ये सारी पीछे आबादी है, ये दरमियान में एक पार्ट सा लिया मैंने जहाँ पे ये सारा कुछ है। जैसे किसी का शहर में रकबा सा नहीं आ जाता, ये वो है। वो देखे गधा रेडी जिस पे जा रहा है ना, मज़ेदार नेचर सारी, इसे तो मज़ा आता है देख के, इसको इंजॉय करते हैं हम लोग। बाकी नसीब इंसान का कौन कहाँ तक रहता है। तो ये देखिए सुबह जी धुंध है, और अब देखें जी किस कदर सख्त धूप है। मैं तो भी जा रही हूँ नीचे, मेरा मुंह भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ये देखें, चलें जब नीचे चलते हैं, काम शाम हो रहे हैं, और क्या काम हो रहे हैं, जाते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी साग आपको एक बड़े सारे बर्तन में नज़र आ रहा होगा, और इस जी साग ने आज मेरी ज़िंदगी के बड़े टफ साग में से ये भी एक साग था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह 11 सवा 11 का मैंने साग रखा हुआ, और अब क्या टाइम हो गया, अब तकरीबन 7 बज रहे हैं। मतलब ये 8 घंटे इस मुझे साग ने मेरे से लिए हैं, और ये बहुत ही मुश्किल साग मेरे साथ तो गल ही नहीं रहा था। और आज कुकर भी इत्तेफाक से एक था, मैं बार बार कुकर लगाती रखती रही, लेकिन हर एक कुकर को मैंने 1 घंटे का टाइम दिया, लेकिन उसके बाद जो गलने का सीन बड़ा ख़राब था। मुझे नहीं पता इसका क्या मसला हुआ। हालांकि असलम अंकल ने कह लें कि अपने गांव से साग मंगवा के दिया था, लेकिन उसके बाद साग का बड़ा ही मेरे साथ आज हाथ हो गया। और आपको पता नहीं हेल्पिंग हैंड भी इतना ख़ास आजकल नहीं है, लिहाजा पे सोचें मेरे क्या क्या तबीयत का आलम हो। खैर जी, इसमें ऐसे है कि मैंने 1 पाव हरी मिर्चें डाली हैं, और 3 किलो साग था, 2 किलो पालक थी, 1 किलो पाथू था, और 1 पाव तकरीबन मेथी डाली थी मैंने। ठीक हो गया, वो डाली है। और मैंने इसमें जो है आज मकई का और क्या कहते हैं उसको, जो घर का आटा, दोनों ही डाले हैं, लेकिन फिर भी अच्छा बन गया साग। मुझे था ये अच्छा नहीं होगा, गल नहीं रहा, लेकिन शुक्र अल्लाह का काफ़ी अच्छा बन गया। इसकी जी साग की कंप्लीट रेसिपी है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लास्ट ईयर का साग का अलग से ही रेसिपी होगी, मकई की रोटी की भी है, वो आप देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। लेकिन आज का जो साग है जी, बस उसने तो मेरे साथ अखीर कर दिया है, लेकिन शुक्र बन गया। कुछ दिन गुजर जाएंगे, ये होगा, लेकिन मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, थक मैं बहुत गई हूँ। तो ये देखें जी, मैंने मकई का तो आपके सामने मैंने किया है, और दूसरा आप ये देखें कि जो दूसरा आटा बनना है, इसमें थोड़ी सी लेस होनी चाहिए, ये आपको शायद नज़र आ रही हो। जब ये मैं ये कर रही हूँ ना, इससे ये होगा कि हल्की सी लेस होगी, तभी ये जो मज़ेदार लगेगा। और आटा, और आपने मैंने मकई का तो शायद फर्स्ट टाइम ही डाला हो, दूसरा आटा जो है वो मैं डालती हूँ, तो इतना ज़रूर डालती हूँ कि इसमें हल्की सी ना लेई सी बन जाए। ये देखिए, तो रेसिपी आप मेरे चैनल पे देखें, बहुत बेहतरीन रेसिपी है, शानदार बनती है। और बस अभी तो मैं इसको रात ठंडा होने में लग जाएगा तकरीबन, फिर सुबह इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। अगर तड़का लगाना मुझे देखूँगी, मक्खन मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, तो अब मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो ये बस 1-2 दफ़ा मैं यूँ इसमें थोड़ा सा और चलाऊँगी, हैंडी से अच्छा ये हो जाता है। मुझे तो वो जो घोटना होता है उससे मुझे कोई नहीं आता करना। तो बस ये थोड़ा सा शायद अगर इसमें पानी मुझे लगेगा, फील हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे पर रखूँगी। अदरवाइज़ ये साग जी हो गया है रेडी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, सीज़न का पहला साग बन गया है मेरे तक, और रेडी भी हो गया। तो चलें जी, फिर ये साग के अलावा भी और जो रेसिपीज़ है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ले जी, साग बन चुका है। आज की शाम कितनी खूबसूरत है, उस वाली साइड से तो खैर मून भी फुल नज़र आ रहा है, और ये देखिए किस कदर हसीन है। मैं इधर आई नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की, तो जब मैंने देखा तो मैं भाग के कैमरा उठा लाई कि कितना प्यारा लग रहा है। सुबह भी ऐसे ही था, फजर के बाद भी ना, उधर से जब मैंने सूरज चेक किया तो फजर के बाद खाना दिया पर्स को, तो तब भी मैंने देखा कि ऐसे ही था सूरज, जब थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया था। तो अब हर वक्त हाथ में कैमरा नहीं रख सकते,
لیکن ہم یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت حسین منظر ہے. کیمرے کی آنکھ شاید ویسا نہیں دکھا پاتی جو انسان کی اصل آنکھ اور فیلنگز آتی ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں آپ کافی دیر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے جی ویسے ہم نماز میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی. میں ابھی بازار سے آئی ہوں, کچھ کپڑے وغیرہ سل کے آئے ہیں, تو سوچا چلیں یہ حسین منظر آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیسا لگ رہا ہے. ابھی لان کی لائٹ بھی آن کرتے ہیں.